السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو چیپٹر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے 5th کلاس اسلامیات کا، اسلامیات 5th کلاس اسلامی اخوت۔ میرے پاس جو بک ہے اس کے مطابق پیج نمبر 81 ہے، آپ اپنی بک کے مطابق پیج دیکھ لیں اور اسلامی اخوت جو چیپٹر ہے اس کو اوپن کر لیں۔ یہ باب پنجم کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ چلے جی، اب مزید وقت ضائع نہیں کرتے اور اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں چیپٹر کو اور پڑھتے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ اخوت کیا ہوتی ہے؟ بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ جو شخص بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ جو شخص بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کلمے کی بنیاد پر دنیا بھر کے مسلمان، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہیں، کسی بھی نسل کے ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب ایک غیر مہذب قوم تھے۔ وہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ان کا بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی چارے کا ایسا شاندار نمونہ ہے جس کی پوری دنیا تا قیامت مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے ہماری سوسائٹی نہیں، میں ہماری کہہ رہا ہوں، ہم سے پہلے سوسائٹی کیسی تھی؟ لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور لڑائی جھگڑا قتل و غارت، ہر لوٹ مار، ہر طرح کی چیزیں چلتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسلام آیا تو لوگوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے جینا سکھایا اور آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ دراصل انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ کلمے کا ہی رشتہ تھا کہ جس کے باعث یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس موقع پر اخوت کے ایک ایسے رشتے سے باندھ دیا کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اخوت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بنیاد تو یہی ہے نا کہ اسلام نے ہمیں بھائی چارہ سکھایا تو اسلام ہماری بنیاد ہو گئی۔ بنیاد مطلب بیس، مطلب ہم کہتے ہیں نا جیسے یہ روم ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ زمین، فرش۔ اگر یہ فرش نہ ہوتا تو یہ دیواریں کہاں کھڑی کرتے اور یہ چھت کہاں ہوتی؟ اگر یہ دیوار نہیں ہے تو چھت نہیں ہے۔ تو بیس ہماری اسلام ہے، یعنی سب کا ایک رب، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ اور ایک دین ہے۔ اسلام نے رنگ، نسل، ملک و قوم اور زبان کے فرق کو مٹا دیا۔ غلام آزاد ہو گئے اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ حضرت بلال کو میرے آقا، میرا سردار کہا گیا۔ یعنی کہ دیکھیں، غلام عربی کبھی بھی اپنے غلاموں کو آقا کہنا تصور ہی نہیں کرتے تھے اس وقت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسا انہیں اسلام سکھایا، کیسا بھائی چارہ، کہ لوگ پھر حضرت بلال جو کہ غلام تھے اس کو آقا کہہ کر پکارتے تھے، یعنی اس کو اتنی عزت ملتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھے، ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرے۔ اسلامی عبادات بھی رشتہ اخوت کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ نماز باجماعت میں ہر روز مسلمان 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان رنگ و نسل کی تفریق سے بے نیاز ہو کر خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو کر ایک ہی لباس پہن کر ایک ہی طریقے پر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسجد میں کیا یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ گورا رنگ والا آئے گا، صرف کالے رنگ والا نہیں آئے گا؟ اللہ یہ رنگ، یہ نسلیں، یہ قومیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں صرف انسان کی پہچان کے لیے، نہ کہ بڑا چھوٹا کرنے کے لیے کہ جی جس کا یہ رنگ ہے، گورے رنگ والے رتبے میں بڑے ہیں، کالے رنگ والے رتبے میں چھوٹے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ اسلام حج کے موقع پر دیکھیں ہر نسل، رنگ و نسل کے مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں اور ہمارے گھر خانہ کعبہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اور حج ادا کرتے ہیں۔
ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اسلام عبادات بھی رشتہ اخوت کو مزید مضبوط کرتی ہیں. ایسا ہی ہے، دن میں 5 مرتبہ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں وہاں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو میرے ساتھ نہ کھڑا ہو، تمہارا رنگ کالا ہے تو تم ادھر ہو جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. اخوت کے فوائد. اخوت مسلمان کے اتحاد کی علامت ہے، یونٹی. اخوت کی وجہ سے واحد اور مضبوط امت کا تصور پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرے کی مدد، خیر خواہی، احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اخوت سے مسلمان کے درمیان عزم و تکریم کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اخوت کے تعلق کی بنا پر سب ایک دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کی قدر کریں، اپنے مسلمان بھائی کی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی، بھلائی اور محبت کے جذبے کو قائم رکھیں تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے. یہ آج ہم نے جو چیپٹر پڑھا ہے اسلامی اخوت بھائی چارہ، اس سے ہمیں صرف یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. چاہے کوئی بھی انسان کسی بھی رنگ، نسل، قوم یا کسی بھی زمین کے کسی بھی ٹکڑے سے تعلق رکھتا ہے، قد میں کیسا ہے، رنگ میں کیسا ہے، نسل میں کیسا ہے، شکل کیسی ہے کیسی نہیں ہے، یہ سب باتیں غیر ضروری ہیں. ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی قوم ہے، مخلوق ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا اور ایسی غلط باتیں اپنے دماغ میں نہیں لانی چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ ساتھ ساتھ میرے اس ویڈیوز کے آخر میں آپ کو اس کی جو یہ سالوڈ ایکسرسائز ہے یہ مل جائے گی. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں. تب تک آپ جو ہے وہ اس چیپٹر کو ریوائز کریں، اچھا پڑھیں اور اس کی ایکسرسائز کو مکمل کریں. اور ہم میری آپ سے اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.